جی زمین صاحب بہت شکریہ. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ جو معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے کا، تو ان کی ایک کوشش تھی. وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جو آرڈرز ان کے پاس تھے وہ سروس بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ امپلیمنٹ ہونے ہوتے ہیں. اس کا ایک پورا پروسیجر اور پروسیس ہوتا ہے جو ڈیو پروسیس بھی نہیں تھا. اور اب جو آرڈر سامنے آیا ہے اس میں بھی بلیک لسٹ کی بات ہے، جبکہ ان کا نام PNIL پہ ہے. نیب کی طرف سے بھی وہ پرسو کیا جا رہا ہے، دیگر تحقیقاتی اداروں کو بھی وہ درکار ہیں. تو وہ تو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ تھی اس کے اوپر، اور مزید اب اس چیز کے اوپر کورٹ کو اسسٹ کیا جائے گا. جہاں تک حدیبیہ مل کے کیس کی بات ہے، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی کہ وہ کیس آج تک کبھی بھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا تھا. جو اگر آپ اس کیس کو ہسٹوریکلی دیکھیے تو یہ کیس فائل ہوا، ایک ریفرنس فائل ہوا سن 2000 میں، اور 2000 میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں جدے چلے گئے. اس کے بعد وہ کیس بالکل کولڈ سٹوریج میں چلا گیا. کبھی ہی وہ کیس، کیونکہ آپ جب اکیوزڈ ہی موجود نہیں ہے، جس کی کبھی چارج شیٹ ہی نہیں ہوئی، ارینجمنٹ نہیں ہوئی، وہ پروسیڈ ہی نہیں کیا، وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اس کیس کو ختم کرنے کی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی. اب یہ دیکھیے ٹرائل میں اور اس تمام چیزوں میں فرق ہوتا ہے. بہرکیف وہ پٹیشن فائل ہوئی، وہ ایک لمبی داستان ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے وہ کیس کلوز ہوا. اب اس کیس میں چونکہ ایکویٹل نہیں ہے اور اس میں کوئی پروسیکیوشن بھی نہیں ہوئی، تو ایک تو اس کے اندر قانونی نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیو فاؤنڈ ایویڈنس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ اگر نئے شواہد ملیں یا اس کیس میں کوئی بھی ایسی چیز تبدیل ہوئی ہو جو جس وقت کیس کلوز کیا گیا، اس کو بھی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے. اور حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے، یہ تو مدر آف منی لانڈرنگ ہے پاکستان میں، جہاں سے شریف خاندان کی ساری منی لانڈرنگ کا آغاز ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب اس کے کار فرمان تھے. اب بڑا لنک ہے اس کیس کا اور ان کے حالیہ کیسز کا بھی، تو اس لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اصولی فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر تمام اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس کیس کو بھی دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے، جس کے اندر جو فیکٹس تھے حدیبیہ پیپر مل کے کہ کس طرح سے اس زمانے میں قاضی فیملی کے نام پہ منی لانڈرنگ ہوئی اور کچھ دیگر پاسپورٹس وغیرہ بھی استعمال ہوئے، اور وہ جو ساری چیزیں تھیں، تو اب ان کو لے کے دوبارہ دیکھا جائے گا. میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور یہ سارے انہوں کا کنسنسس تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کو ٹرائل کی سٹیج پہ لایا جائے. کیونکہ دیکھیے اگر تو وہ کیس غلط ہے تو اس کو ٹرائل کے بعد بند ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتظامی طور پہ کیسز بند ہو جائیں. جی یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ جس سیکوینس سے ایونٹ ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی، اس کے بعد ہی آپ نے ان کو وہ ایک نئی لسٹ میں ڈال دیا، اور حکومت سخت خائف ہے کہ ہم نے ان کو نہیں جانے دینا اس دفعہ، کیونکہ پہلی دفعہ وہ ضمانت دی انہوں نے میاں نواز شریف کی، اور میاں نواز شریف غنچہ دے کے سب قوم کو چلے گئے. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ حکومت اس وقت انتقامی کارروائی پہ اتری ہوئی ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے شریف فیملی کے خلاف ایک دوبارہ محاذ جو ہے وہ کھول دیا گیا. دیکھیے بات یہ ہے نظام صاحب، یہ تاثر بالکل غلط ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو فیکچوئل کریکشن ہے کہ فیکچولی ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام PNIL میں اس وقت ڈال دیا گیا جب ان کو جانے کی اجازت مل گئی. یہ تو بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ ان کا نام پہلے سے موجود تھا اور اس کی ایک پوری ٹریل ہوتی ہے. پہلے سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، نیب کی طرف سے ریکویسٹ ہے، ان کے کیسز بھی ہیں، تو وہ ریکویسٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور وہ نام پہلے سے ان کا اس لسٹ میں تھا. اگر اس دن ہمیں اسسٹنس کا موقع ملتا تو عدالت کو بتا دیا جاتا کہ کون سی ایگزیکٹ لسٹ ہے جس کے اندر ان کا نام ہے. کیونکہ دیکھیے جو نوٹسز ہوتے ہیں کسی بھی کیس کے اندر، جو ریلیونٹ پارٹی ہوتی ہے، نیب ہے، FIA ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک جورسڈکشن ہے، ان کے پاس اپنا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. جتنی ریلیونٹ پارٹیز ہیں ان کو نوٹس کیا جاتا ہے. چلیں اگر ٹائم کم ہو تو ایک آدھ دن کا نوٹس کر دیا جاتا ہے. لاسٹ ورکنگ ڈے پہ بعد از نماز جمعہ، اور وہ جمعۃ الوداع جس دن ملک 10 دن کے لاک ڈاؤن میں جا رہا ہے، تو بہتر اسسٹنس نہیں ہو سکی. ہوئی ہوتی تو یہ چیزیں اسی وقت واضح ہو جاتی. چلیں نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ واضح ہو جی جائیں جی گی.
دوسرا جہاں تک یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی یا حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، یہ بھی اس لیے غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہو اور ایکویلٹی ہو قانون کی سب کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت کسی عام آدمی کو جیل میں رکھنے کے لیے یا اس کا کیسز پرسو کرنے کے لیے تو بہت زیادہ زور لگائے، کسی عام آدمی کو کوئی ایسی رعایت نہ ملے، لیکن کوئی شخص زور آور ہو، پیسے والا ہو، وسائل والا ہو، پولیٹیکل انفلوئنس رکھتا ہو، اس کے ساتھ کسی بھی صورت جو ایک سلوک نظر آئے، امتیازی سلوک نظر آئے، وہ غلط ہے اور اس سے پاکستان کے عوام کے اندر جی بہت برا تاثر جاتا ہے. تو پھر ایک عام آدمی سے ہم قانون کو اوبے کرنے کی، اس کی رسپیکٹ کرنے کی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایک زوراور آدمی سے ہم یہ قانون کی رسپیکٹ نہیں کروا سکتے. اچھا شہزاد صاحب، حدیبیہ پیپر ملز میں جو آپ نے بات کی، نیوز فاؤنڈ کے گراؤنڈ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں ابھی کیا ہے، کیا کوئی نئے شواہد ہیں وہ ملے ہیں؟ اور اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا، یا آپ انہی گراؤنڈز پہ جائیں گے جو پہلے والے شواہد تھے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کو دیکھیے ریکنسیڈر ابھی کیا تو جائے؟ یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس میں کیا چیزیں ہوں گی. حکومت نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہے، باقی کچھ معاملات اب عدالتوں کے لیے رکھ چھوڑیے، کیونکہ پھر بعد میں یہ بھی گلہ آتا ہے کہ سارے معاملے آپ نے ٹی وی چینل پہ طے کر لیے، کچھ معاملے عدالتوں میں بھی رہنے دیجیے. تو حکومت اس میں بھرپور تیاری کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم پوری اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں بیکاز دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سچ جاننا چاہتی ہے اور اصل حقائق تک پہنچنا چاہتی ہے. یہ جس طرح سے نظامی صاحب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایویڈنس ختم نہیں ہوتا، کیسز ختم نہیں ہوتے، کرمنل کیسز اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. اس میں سے ختم ہونے کا ایک ہی صورت ہوتی ہے، وہ ہے یا کنوکشن یا ایکویٹل. باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں. تو یہ ٹیکنیکل انصاف نہیں، ہمیں سبسٹانشل ریئل انصاف چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. حکومت دیکھیے نظامی صاحب، یہ دو حالات ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ گلہ صرف شریف خاندان کو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے ایک ایڈوائزر کے طور پہ تو میں پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایڈوائز دیتا ہوں یا اسسٹ کرتا ہوں، باقی ان کی معاونت کرتا ہوں کہ جو ادارے احتساب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، جن کی قانونی طور پہ ذمہ داری ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں، اس کے اندر ریفارمز ہوں، اس کے اندر جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں، جس میں پروسیکیوشن بہتر ہو، انویسٹیگیشن بہتر ہو، ان کے لیے فنڈز کی فراہمی ہو. یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹنٹلی عوام کو بھی آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے. وہی رول ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر حقائق کیا ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن کا ادارہ ہوتا ہے اس نے اپنا مقدمہ عدالت میں لڑنا ہوتا ہے، جبکہ جو اکیوز پرسن ہے، ملزمان جو ہیں، وہ تو بالکل آزاد ہیں. وہ سارا دن بیٹھ کے ایک جھوٹا بیانیہ گڑھتے رہتے ہیں. اس بیانیے کو صحیح پرسپیکٹو میں جا کے عوام کو دکھانا بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم کر سکیں. تو اس لیے میرے خیال ہے شکایت رہتی ہے کہ شاید میں آسان زبان میں عوام کو بتا پاتا ہوں کہ کس طرح سے کیا چوری کی گئی. باقی جو کام ہے عدالتوں نے کرنا ہے، پروسیکیوشن نے کرنا ہے، اور حکومت کا کام ان کو معاونت فراہم کرنا ہے. دوسری جو چیز آپ نے بیل کے اوپر کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جو بیل آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف صاحب کے کیس کے اوپر، اس کے اوپر میں نے ایک بڑی تفصیلاً پریس کانفرنس بھی کی کچھ دن پہلے، جس میں بڑا یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ایگزسٹنگ جو ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہے بیل کے میٹر کے اندر، یہ جو فیصلہ ہے اس کی کچھ چیزیں جو ہیں ٹیکنیکلی ان چیزوں سے ہٹ کر ہیں، اور فیکچولی بھی اس چیز کے اندر کچھ کانٹراڈکشنز نظر آئی ہیں جو کہ فیصلے کے اندر شاید لکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو ایویڈنس ہے یا جو اس کے اندر ایلیگیشن ہے اس سے کنٹراڈکشن میں اس سے مترادف لگتی ہیں. تو یہ جب بھی کسی آرڈر میں ہوتا ہے، دیکھیے کوئی آرڈر جب آتا ہے وہ ایک اپیلیبل آرڈر بن جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی گراؤنڈز ہوں اپیل کرنے کے لیے. تو سملرلی میرا یہ خیال تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی یہ خیال تھا، اور شہباز شریف صاحب کے کیس کو تو میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تو وہ اس کے اندر تو مجھے بڑا واضح نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو بالکل اپیل ہونی چاہیے تھی، اور اچھا ہوا نیب کی طرف سے بھی آ گیا کہ وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں. بڑے اسٹرانگ لیگل گراؤنڈز ہیں اس کے اندر. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بار بار یہ چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کے اوپر کک بیک اور کمیشن کا کوئی اس کے اندر ثبوت نہیں ہے، یہ نیب بھی مان گئی ہے. تو میرے بھائی یہ تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیب کا تو کیس ہی یہ نہیں ہے.